میری عیدیں زیادہ تر گزری ہیں گاؤں میں. ایک بڑا زبردست قسم کا ماحول ہوتا تھا, سب آپس میں عید ملتے تھے. دو قسم کی ہم عیدیں مناتے ہیں, گاؤں میں مناتے ہیں, یہاں مناتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ خود جاؤں, قربانی کا جانور سلیکٹ کروں اور پھر اس کو خرید کے لاؤں ایک دن دو دن پہلے, اور اس کی خدمت کریں. اور کون سا ایسا شخص تھا جس نے مشورہ دے دیا کہ ایک دم سے آپ پولیٹکس کے اندر آئے؟ ملک کی خدمت کے جذبے کی نیت سے میں اس پالیٹکس میں آیا. جو وقت آگے گیا میں نے دیکھا وہ کوالٹی جو عمران خان میں ہے, اور پھر میرا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق بنا اور میں نے ان کو دیکھا, فیل کیا, ان کے ساتھ وقت گزارا. یہ لیڈر ہے ٹرو سینس میں نمبر 1. ان کے مقابلے کا اس وقت پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ثاقب راٹھور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین کرام, آج عید کا دن ہے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. آج ڈیلی پوائنٹ کے مہمان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اسلام آباد کے سے الیکشن بھی لڑے اور اس کے بعد پاکستان کے نامور چوٹی کے وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے, جناب شعیب شاہین صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. آج ہم نے آپ کو عید کے دن پکڑ لیا. خیر مبارک جی, آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو اور پوری قوم کو عید مبارک. سر, ہم آئے گے ایک وہ ٹینس زدہ ماحول اور ڈپریشن اور تمام وہ کیسز سے ہٹ کے ہم بات کریں گے. بچپن میں جب آپ عید منایا کرتے تھے تو کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں, بچپن کی میری عیدیں زیادہ تر گزری ہیں گاؤں میں, اور گاؤں میں الحمدللہ ایک بڑی فیملی ہے ہماری. ہمارے دادا مرحوم فوت ہو گئے ہیں, ہمارے نانا مرحوم, نانی مرحوم, وہ ساری فوت ہو گئی ہیں. کچھ چچا ہمارے فوت ہو گئے. ایک بڑا زبردست قسم کا ماحول ہوتا تھا, سب آپس میں عید ملتے تھے, عید مبارک کہتے تھے. ابھی بھی ہم جب دو قسم کی ہم عیدیں مناتے ہیں, گاؤں میں مناتے ہیں, یہاں مناتے ہیں. تو گاؤں کی عیدیں اب تھوڑا سا ذرا ماڈرن ہو گئی ہیں, مگر ابھی بھی ہم نے وہ جس کو کہتے ہیں نا اپنی کلچر کو پرزرو رکھا ہوا ہے. ڈیرہ غازی خان سے میرا تعلق ہے, ایک لوڈ فیملی سے میں بھی. تو الحمدللہ ہماری وہ جو روایات ہیں اور ایک دوسرے کو ملنا جلنا ہے, ایک دوسرے کے گھروں میں آنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے رشتے رکھنے ہیں, الحمدللہ وہ آج بھی ہمارے جاری و ساری ہیں. کچھ عرصہ کبھی کبھی ہم گاؤں میں ہی کر دیتے ہیں یہ والی, کبھی دوسرے والی کر دیتے ہیں, کبھی عید الاضحیٰ کرتے ہیں, کبھی عید الفطر کرتے ہیں, اور کبھی یہاں کرتے ہیں. ایک عید یہاں اور ایک وہاں عام طور پر. سر, قربانی کی عید ہے اور جو ہمارا روایتی کلچر ہے, کیونکہ ہم لوگ جو گاؤں دیہات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا ڈفرینٹ ہے شہروں سے. اب وہ کلچر یہاں آپ کو میسر نہیں ہوتا. کیا اب بھی قربانی کا جانور خود لینے جاتے ہیں؟ کیا وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب آپ جاتے ہیں, یا آپ کے بچے جب گلی میں گھماتے ہیں محلے کے اندر جانور کو؟ اب دیکھیں, بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, وہ گلی میں کبھی گھماتے ہیں کبھی نہیں بھی گھماتے, لیکن الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ خود جاؤں, قربانی کا جانور سلیکٹ کروں اور پھر اس کو خرید کے لاؤں ایک دن دو دن پہلے, اور اس کی خدمت کریں. اور وہ الحمدللہ وہ ایک اس کو فرض سمجھ کے, کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فرض کی ہے ان لوگوں کے جو صاحب حیثیت ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے. اور اس کے لیے جو اصل اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود اس میں انوالو ہوں, اور وہ جتنا آپ انوالو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کا وہ جو صلہ ہے وہ اللہ نے دینا ہے, وہ آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں. لیکن اصل اس کے اندر سبق ہے, وہ سبق یہ ہے کہ اپنی آپ کی پیاری ترین چیز کو آپ قربان کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنی انا قربان کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ اپنے دل سے نفرتیں ختم کر دیں, ملنا جلانا شروع کریں, اپنے رشتہ داروں سے ملیں, اپنے دوستوں سے ملیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ملیں, اپنے ملازمین کے ساتھ ملیں, ان کا خیال رکھیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, لوگوں کے بارے میں سوچیں. تو یہ ایک جو جذبہ ہے, ایک ایسے ہول ایک اسپرٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے ہمیں ایک قربانی ایک سال میں ایک دفعہ دینے کے لیے جو ایک اسپرٹ دی ہے اسلام نے. میرا خیال ہے اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو ہمارا ملک بھی, قوم بھی اور معاشرہ بھی بہت جلدی ترقی کرے. سر, اسلام آباد میں ڈیرہ غازی خان سے آئے, اسلام آباد میں ایک نام بنایا, پھر پورے پاکستان میں آپ کا ایک نام بن گیا, جو چوٹی کے وکلا ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یہ جو سفر تھا ڈیرہ غازی خان سے لے کے اسلام آباد تک کا, کیا یہ آسان تھا؟ دیکھیں, سفر کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں, مسافر کے بارے میں اللہ نے اسپیشل احکامات جاری کر رکھے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جس کو ہجرت بولتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے اندر ایک برکت رکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ جاتے ہیں تو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہیں, اور نہ صرف وہاں بنیاد رکھتے ہیں کہ بلکہ وہاں سے جب مکہ کو فتح کرنے آتے ہیں تو وہ بنیاد ہوتی ہے آپ کی ریاست مدینہ کی, ایکسپینشن ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ہجرت کرتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ, بے شک وہ ود ان دی
کنٹری ہو ود ان دی، لیکن اب یہ اس کو ہجرت تو نہیں کہیں گے مگر ایک ورکنگ کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. الحمدللہ ادھر بھی ہمارا گھر ہے، زمینیں ہیں، اور یہاں بھی ہمارا اپنا پورا سیٹ اپ ہے. مگر ایک ٹیمپریری ہجرت جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک بنیادی طور پر اس بندے کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں، میں نے کام کرنا ہے، میں نے ورک کرنا ہے، میں نے محنت کرنی ہے، میں نے کچھ بننا ہے. تو ایک کہا جاتا ہے کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے نا، تو اس کو ایک ایفیشنسی کا انجیکشن لگا ہوتا ہے. تو پھر باقی کام تو اللہ کی ذات پھر برکت ڈالتی ہے، آپ کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، آپ محنت کرتے ہو، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے، تو پھر ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. سر آپ نے جیسے بات کی کہ آپ جانور خریدنے کے لیے آج بھی قربانی کے جانور کے لیے خود جاتے ہیں. جب آپ بچے تھے، آپ اپنے والدین کے ساتھ عید کے جو موقع آتے تھے تو ضد کیا کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہم سب کرتے تھے، ہمیں یہ چیز بھی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، جو اس وقت میسر تھی چیزیں. کیا آپ کے بچے آج آپ سے اس طرح کی ضد کرتے؟ میرا خیال ہے آپ وہ ضد کا زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ جو الحمدللہ ہم ایک پریویلیج کلاس میں چلے گئے ہیں. بچے صرف خواہش کا اظہار کرتے ہیں، عام طور پر ہم اسے پوری کر دیتے ہیں. اب وہ ضد کا زمانہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری وہ جو مڈل کلاس میں ہم ہوتے تھے، اس وقت ہم بچے تھے، اس وقت ہمارے والدین کے پاس اتنے وسائل اور پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. جب ہم ضد کرتے تھے ان کے پاس شاید وہ بڑی مشکل سے وہ ان کو پورا کرتے تھے، اور ضد نہ کرتے تو وہ پوری بھی نہ ہوتی. تو اس طرح کا ایک سلسلہ ہے، وہ محبت کی، پیار کی ایک یادیں ہیں اور خوبصورت یادیں ہیں. لیکن آج کے ذرا ماڈرن سوسائٹی میں تھوڑا والدین بھی جو بچوں کے ساتھ دوستانہ ایک جو رویہ محبت کا جو رشتہ ہے، عام طور پر وہ بچے بھی آج کل بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی ہے تو وہ والی شرط رکھتے ہیں کہ جو آپ اس کو پوری کر سکو. الحمدللہ وہ آج اگر آپ کو مطلب وہ پیچھے آپ دیکھیں تو اگر آپ اس وقت شعیب شاہین 10 سال کے ہیں تو کیا خواہش ہوگی آپ کی عید کے موقع پر کہ میں کیا چیز لوں، کیا میں پہنوں، اس طرح کی کوئی بات؟ لیکن اس وقت تو ہماری بڑی سمپل خواہشات ہوتی تھیں. اچھے کپڑے پہن لیں، والد صاحب سے پیسے لے لیں، جو چھوٹی سی دکانیں ہوتی تھیں ان میں جا کر کوئی چیزیں خرید لیں، اچھے جوتے لے لیں، اور ہمیں ٹائم مل جائے. وہ وہاں جو ارد گرد کے ہمارے چھوٹے جو دیہات ہوتے تھے وہاں کو میلے ٹھیلے کا انتظام ہوتا تھا، ہمیں اجازت مل جائے والدین سے کہ ہم وہاں جا کر کے اس کو دیکھ سکیں، اس کو اٹینڈ کر سکیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشات ہوتی تھیں جو وہ بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی. تو وہ بہرحال الحمدللہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ وہ یادیں آج بھی وہ اتنی خوبصورت یادیں ہیں جو ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ ہم ایک ایسی خوبصورت جنت میں رہتے تھے جہاں مریض تھیں، نہ پریشانیاں تھیں، نہ کچھ سوچ آتی تھی، اور ہمارے والدین ہمارے لیے ایک شیلٹر ہوتے تھے. اور آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے والدین حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی رکھے. تو ہمارے لیے آج بھی اسی طرح کا وہ شیلٹر ہیں، آج بھی ہم ان سے اسی طرح محبتیں سمیٹتے ہیں. سر آپ پاکستان کے نامور وکلا میں اور کامیاب وکلا میں شامل ہیں، اس پورے اس کلب کے اندر. کون سا ایسا شخص تھا جس نے مشورہ دے دیا کہ ایک دم سے آپ پولیٹکس کے اندر آئے؟ پولیٹکس تو میں آیا ہوں جس کو کہتے ہیں نا حادثاتی طور پر اس طرح آیا ہوں کہ میں خان صاحب کو شروع سے پسند کرتا تھا، عمران خان صاحب کو، اور میں ان کے 2014 کے 2013 کے زمانے میں بھی ان کے مقدمات میں کیا کرتا تھا، اور ان کے گورنمنٹ کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا. مگر جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور جب ان کو آؤٹ کیا گیا اور جس طرح ان کے خلاف مقدمات بنے، میں اس وقت صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، میں نے ان کو بلایا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک رجیم چینج آپریشن اینڈ اٹس فالوڈ آن پاکستان، میں نے ایک پروگرام رکھا، سیمینار رکھا، جس کے اندر چیف گیسٹ عمران خان صاحب تھے، اور اس کے ساتھ عمران ریاض تھا ون آف دی گیسٹ اسپیکر، ایاز امیر صاحب تھے، یہ موئی پیر زادہ تھا، آئی تھنک ارشد شیخ بھی تھا، اور سمیع ابراہیم، اور یہ سارے لوگ، شمشاد خان، جنرل خالد نعیم لودھی، یہ سارے لوگ میرے پروگرام میں آئے تھے. اور میں انڈیویجولی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب یہ جو وقت آگے گیا میں نے دیکھا، فیل کیا اور ڈفرنس فیل کیا. نمبر 1 وہ کوالٹی جو عمران خان میں ہے، اور پھر میرا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق بنا اور میں نے ان کو دیکھا، فیل کیا، ان کے ساتھ وقت گزارا. نمبر 1 یہ آنیسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ پولیٹیشین، ویژنری لیڈر ہے، یہ لیڈر ہے ٹرو سینس میں. نمبر 1 ان کے مقابلے کا اس وقت پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں. نمبر 2 اس کی آنیسٹی اور اس کی جرت کا مقابلہ
کوئی شخص نہیں کر سکتا. یعنی اتنے مقدمے اس نے سہے اور اگلے دن ایف آئی آر اگلے دن بیل. مطلب کسی کو خلاف یہاں ایف آئی آر ہوتی ہیں, ہم نے اتنا مقدمات کیے ہیں, لوگوں کو نیند نہیں آتی. اور جس سکون کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ وہ آج بھی سفر کر رہا ہے اور فیس کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو سلام ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں, دیکھیں جب تک ہم اپنی کنٹریبیوشن سوسائٹی کے لیے نہیں کریں گے, میں اس کو خدمت سمجھتا ہوں, ملک کے لیے ایک اپنی سروس سمجھتا ہوں. تو میں نے ایک جہاد کے جذبے سے, خدمت کے جذبے سے, ملک کی خدمت کے جذبے کی نیت سے میں اس پالیٹکس میں آیا. سر جب آپ ڈیفینیٹلی کاروباری جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے وہ پہلے سے بزی تھی, پھر پولیٹکس, پھر بزی ہو گئے, فیملی کو کس وقت کا ٹائم دیتے ہیں؟ فیملی شکوا نہیں کرتی, بچے نہیں شکوا کرتے, آپ کی مسز شکوا نہیں کرتی کہ شعیب صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے, اتنے مصروف ہو گئے؟ دیکھیں دو یہ کام جو ہوتے ہیں نا بہت مصروفیت کے ہیں. وکالت اٹ سیلف بہت مصروفیت کا کام ہے. نمبر 2 سیاست اٹ سیلف یہ بہت بڑی مصروفیت کا کام ہے. لیکن جب یہ دونوں میں ساتھ لے کے چلتا ہوں, نیچرلی فیملی دور بھی ہوتی ہے, فیملی کو ٹائم دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دیکھیں اگر آپ نے نیک نیتی سے اللہ کی رضا کی خاطر, اس ملک کی خدمت کی خاطر اگر آپ نے اپنا وقت دینا ہے, اور آپ نیت صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف خدمت کرنی ہے, ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, ملک میں نظام انصاف کو درست کرنا ہے, ملک میں جمہوریت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, تو یہ ایک ثواب کا کام ہے, یہ ایک جہاد ہے, یہ ایک نیک کام ہے جس کے لیے آپ اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنی آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کاز کی خاطر اپنا وقت بھی دے رہا ہوں, ایفرٹس بھی کر رہا ہوں, کوشش بھی کر رہا ہوں, اور قبولیت وہ اللہ کے ہاں, اور کامیابی اللہ کے ہاں. سر آپ نے ہزاروں کیسز لڑے, ہزاروں پاکستان کے وہ بیوروکریٹس جو اس وقت مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, ان کے کیسز آپ کے پاس رہے, بہت سارے مسکین لوگ بھی آپ کے پاس آئے ہوں گے, لیکن کوئی ایسا کیس جس کی وجہ سے مطلب جو دل میں لگ گیا, جس شخص شاید اس کے پاس پیسے نہ ہوں, یا اس طرح کی کوئی ایسی بات کر دی ہو جو ایک یادگار آپ کے لیے بن گیا ہو آپ کے کیریئر میں؟ دیکھیے ایک نہیں بے شمار کیسز میرے پاس ایسے آئے جو غریب لوگ تھے, جو پیسے نہیں دے سکتے تھے, ان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے. ان کے لیے میں نے پھر بہت محنت کی. یعنی ایک پیسے والے کے لیے میں نے اتنی محنت نہیں کی جتنی ایک غریب آدمی کے لیے کی. اور وہ جذبہ, وہ دل میں ہمت, اور اللہ نے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سنسیئر دل دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے لیے میں نے بہت ایفرٹس کی, اور کامیابی سے ان کو ریلیف بھی دلایا, انصاف بھی دلایا. تو ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا, اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ اور لیول بدل نہیں ہوتا. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں لوگوں کے لیے, اور لوگوں کی دعائیں لی ہیں, اور الحمدللہ وہ ہزاروں کی تعداد میں. کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ دیکھیے کوئی نہیں, الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا ہے, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. شاید میں اللہ تعالیٰ مجھے, جب میں اسلام آباد میں آیا, مجھے وہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا کہ آپ کاغذ قلم لو نا, اپنے لیے لکھو کہ آپ کیا چاہتے ہو. شاید جو کچھ مجھے اللہ نے عنایات دی ہیں, میں جو کچھ بھی لکھتا وہ مجھے نہ ملتا. ریگریٹ صرف یہ ہے, ہمارے غریب لوگ بیچارے آج روٹی کو ترس رہے. یہ ملک بہت خوبصورت ملک ہے, اس ملک میں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں, ہماری کلچر بہت خوبصورت ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, لیکن ایک ایلیٹ طبقے نے اٹھا کر کے 1% یا 0.1% بلکہ آپ نے, اس نے اٹھا کر کے غریب طبقے کو جکڑا ہوا ہے. ان کے لیے روزگار مشکل کر دیا ہے, ان کے لیے زندگی کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ مشکل کر دی ہیں. مجھے صرف اس کا ایک ریگریٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کے لیے میں کچھ کر پایا پالیٹکس میں آنے کے بعد, تو شاید یہ میرے لیے سب سے بڑا ایک کارنامہ. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا, کیونکہ ہم آج عید کے شو کے اوپر مطلب پولیٹکس اور دیگر جتنے بھی موضوع تھے ان کے اوپر بات نہیں کر رہے, لیکن آپ کا جو کیس اس وقت چل رہا ہے, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اس میں عطا فرمائے. دیکھنے والوں کو عید کے اوپر کوئی اپنا پیغام کو دے. دیکھیں آج اپنے من کو صاف کر لیں, آپ آج فیصلہ کریں میں نے اس ملک کے ساتھ لائل ہونا ہے, میں نے اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے, میں نے کوئی رشوت نہیں لینی, میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, کسی کے کہنے پہ بھی غلط کام نہیں کرنا, اور اس خود بھی نہیں کرنا. میں نے ٹریفک کے رول کی بھی پاسداری کرنی ہے, میں نے اپنے ملک کے غریب لوگوں کا بھی ساتھ دینا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کے رشتے کو استوار کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم آج سے ہم ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں گے,
हमारा मुआशरा भी अच्छा होगा, हमारी कौम भी अच्छी होगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत पैगाम के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे, लेकिन ये एक गुजारिश आपसे ये करेंगे कि ईद कुर्बान के ऊपर आप अपना बैल जरूर कुर्बान करें, ऊंट कुर्बान करें या फिर बकरा कुर्बान करें, लेकिन कम से कम छोटी सी कुर्बानी की एक और दरख्वास्त है, वो अपनी अनाई कुर्बान कर दें। जब आप अपनी अना को कुर्बान कर देंगे, यकीनन माशरे के अंदर एक मुस्बत तब्दीली आएगी। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।